الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وقال تبارك وتعالى: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگیوں پر ایک گفتگو کا سلسلہ اور اس کا آغاز کیا تھا. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی کو لے کر کیسی تفصیل بیان کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ یوسف علیہ السلام وہ ایک ایسے انوکھے نبی ہیں جن کی طفولت، جن کی بچپنے کی زندگی سے لے کر نوجوان ہونے کی زندگی کو اللہ نے ایک ہی صورت میں جمع کیا. جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے آخری زمانے کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن مختلف صورتوں میں، مختلف مقامات میں اللہ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے قرآن کے اندر. لیکن ایک ہی صورت کے اندر ایک نبی کی پوری تفصیل اس انداز سے کسی دوسری نبی کی کتاب میں اللہ کی موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو چپقلش تھی اور جو عداوت تھی، وہ کیسے ترقی پاتی ہے، اور انہوں نے کیسے اس چھوٹے سے بچے کو ایک غار میں انہوں نے پھینک دیا. اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور انہوں نے مصر پہنچا دیا. اور مصر میں والی مصر، جنہیں عزیز مصر کہا جاتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنا بیٹا بنایا اور اپنے گھر میں رکھا، اور اپنی بیوی جن کا نام زلیخا تھا، انہیں یہ حکم دیا کہ ان کی اچھی سی پرورش کرنا. اور یوسف علیہ السلام وہاں پر پرورش پاتے ہیں، بچپنا ان کا گزرتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی زندگی کا بہت ہی ایک انوکھا واقعہ پیش آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خود والی مصر کی بیوی جن کے گھر میں یہ پرورش پا رہے تھے، اس نے اپنی نیت کی خرابی کا اظہار کیا اور یوسف علیہ السلام کو اس برائی کی طرف بلایا جو ایک پاک دامن انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہاں پر ہماری بات رکی ہوئی تھی. اب چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے غلط راستے کی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے قرآن کے اندر وہ عظیم بات اللہ نے ان کی نقل کی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا: قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس غلطی سے جس کے طرف تم بلا رہی ہو. میں اس آدمی کے گھر میں رہتا ہوں جس نے میری اچھی دیکھ بھال کی، جس کا میں کھاتا ہوں، جس کا میں پیتا ہوں، اس کے ساتھ ایسا غلط رویہ کروں اور اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں
کہ انہ لا یفلح الظالمون، اگر ایسا کسی نے کیا تو وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی بھی جیتتا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر بہت ہی اہم بات بتائی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو برا سوچ ہی لیا تھا، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کے روشن نشانیوں کو یوسف علیہ السلام نہیں دیکھتے تو بھی اس بری نیت میں داخل ہو جاتے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک بڑا ہی دقیق گفتگو، بڑا ہی ایک اہم نقطے پر انہوں نے گفتگو کی۔ بعضوں نے کہا، اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ اس آیت سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس عورت نے اس کی نیت میں خرابی پیدا کی تھی، ایسی نیت کی خرابی یوسف کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی علیہ السلام۔ جیسے ہی نیت ان کی خراب ہوئی، فوراً انہیں اللہ کا دین، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوا، تو انہوں نے اس نیت سے توبہ کیا اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ایک معنی آتا ہے، اس معنی میں یہ ہوا کہ جیسے اس عورت نے غلط نیت کی تھی، ویسے یوسف کی نیت بھی غلط ہو گئی تھی، پھر وہ نیت بدل گئی۔ ایک معنی اس آیت کے بھی نکلتا ہے۔ ایک دوسرا معنی اس آیت کے بھی نکلتا ہے کہ اس عورت نے تو غلط سوچا تھا، لیکن یوسف نے کبھی غلط نہیں سوچا، کیونکہ وہ اللہ کے روشن نشانیوں کو دیکھ چکے تھے۔ دو معنی اس آیت کے نکلتے ہیں۔ یہ جو دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا، اس معنی کی طرف اکثر اہل تفسیر گئے ہیں اور یہی صحیح معنی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اس تعلق سے سوچا بھی نہیں، اور ان کی نیت میں کبھی خرابی پیدا ہوئی نہیں، یہی صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم حدیث یاد آ رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ اللہ نے جو رحم و کرم کا معاملہ کیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کرنا سوچتا ہے تو اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ من ہم بحسنۃ کتب لہ حسنہ، اگر کوئی آدمی اچھائی کرنے کی سوچتا ہے تو اس سوچ پر ایک اجر ملے گا اسے۔ اگر کسی نے اس اچھائی کو کر دیا تو اللہ کا قانون ہے، ایک کے بدلے 10 ڈیفالٹ ملنا ہے، ایک کے بدلے 10۔ الحسنۃ بعشر امثالها، حسنہ نیکی، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے سے ہی 10 گنا بڑھ چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اگر کسی نے برائی کی سوچی تو کوئی غلطی نہیں لکھی جاتی، کوئی برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ اس نے وہ برائی نہ کر لی ہو۔ اگر اس نے اس برائی کو کر لی تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو آدمی جب برائی سوچتا ہے، اس کے سوچنے پر کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں چڑھایا جاتا۔ یہ اس امت کے ساتھ بہت ہی بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر سوچنے پر گناہ چڑھائے جائیں کھاتے میں تو عزیز ساتھیوں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آدمی جب کوئی برائی سوچتا ہے تو اس برائی سے آدمی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی سوچ میں بہتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ کر دے گا تو پھر برائی لکھی جائے گی، برائی سے تو بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اگر پہلے قول کو ہم لیتے ہیں جس کی طرف بعض اہل تفسیر گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی وہ سوچ لیا تھا، تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سوچ انہوں نے سوچی لیکن کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا۔ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء، اور جب یوسف کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، انہوں نے روشن نشانیاں دیکھی، ہم نے یوسف سے برائیوں کو اور بے حیائی کو دور کر دیا۔ ہم نے یوسف کو بری سوچ سے اور بے حیائی سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے، جب آدمی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پہلے آپ کو اقدام اٹھانا پڑے گا، پہلے آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس چل کر آتا ہے، اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس رینگ کر آتا ہے، اللہ اس کے پاس چل کر جاتا ہے۔ پہل تو بندے کو کرنا ہے، شروع تو سٹارٹ تو بندے کو دینا ہے، بعد میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو پہلا ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں ثبات قدمی کا
ثبوت دینا پڑتا ہے. جیسے ہی ہم نے دے دیا اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ ایک خطرناک شکنجے میں پھنسنے والے تھے, لیکن عین وقت پر ان کا تقوی, ان کے اللہ کا ڈر بیچ میں آتا ہے, اور اس کے بعد کے مراحل اللہ اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے. اللہ نے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھرپور انداز سے ان کی حفاظت کی. اب ہوا یہ کہ جب یہ دو دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہے تھے, اس عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا, ان کی قمیض کو اس نے پکڑا تو قمیض پیچھے سے پھڑ گئی, اور یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے, ان کے پیچھے یہ عورت دوڑتے ہوئے دونوں دروازے کی طرف جا رہے تھے. اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر دونوں نے اپنے آقا کو پایا, اس عورت نے اپنے شوہر کو اور یوسف نے اپنے مالک کو دیکھا. اور اس منظر کو جیسے ہی اس مالک نے دیکھا جو کہ مصر کا والی تھا, اس نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا ہے ادھر. دونوں کے چہرے گھبرائے ہوئے چہرے, عورت پیچھے, لڑکا سامنے, پھٹی ہوئی قمیض. اس نے معاملے کو بھانپ لیا, لیکن وہاں پر عورت نے اپنی سازش رچی. اس نے فوراً کہا کہ اس آدمی کے لیے تمہارے پاس کیا سزا ہے جو تمہارے اہل خانے پر غلط نیت ڈالنے کی اس نے کوشش کی. اس کے لیے تو سزا یہ ہونی چاہیے کہ یا تو پھر اسے عذاب دیا جائے یا پھر اسے جیل میں ڈال دیا جائے. تو عورت نے فوراً بات کے دھارا کو بدلا. تو یہ جو والی مصر تھا اس عورت کی بات کو سنتا رہا. یہ اس نے سمجھ لیا کہ عورت سے کچھ غلطی نہیں ہوئی, اس لڑکے نے کچھ غلطی کی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اس عورت نے اس کام کو کیا, اس عورت نے کوشش کی. تو اسے معلوم ہوا کہ جو بھی اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی مدافعات کریں, یہ نہیں کہ خاموش رہیں, کہیں کہ اللہ کے پاس فیصلہ ہونے والا ہے, اور خاموش رہنا ایسے موقع پر جائز نہیں. فوراً یوسف نے کہا کہ غلطی میں نے نہیں کی, غلطی نے اس عورت نے کی ہے. تو اس کے بعد یہ جو معاملہ فہم آدمی والی مصر, عزیز مصر, اس نے اس منظر کو دیکھا تو وہ مغالطے میں پڑ گیا کہ کون اس میں حق ہے. معاملہ یہ پیش آیا. اس کے بعد یوسف باہر چلے گئے اور عورت اندر چلی گئی. چونکہ معاملہ اس والی کے ایوانے میں, پیلس میں پیش آیا تھا, تو وہاں کے نوکر چاکر, وہاں کے رہنے والے دوسرے آفس کے سٹاف, سب کو یہ بات معلوم ہو گئی. اب غلطی کس کی تھی؟ اب پورے ایوانے میں یہ چہمے گویاں ہو گئی کہ غلطی کس کی تھی. اس عورت نے تو صاف کہہ دیا کہ غلطی یوسف کی ہے, اور یوسف نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس نے شروع کیا تھا. اب یہ جو والی مصر تھا معاملے کی سنگینی کو جانتا تھا. یہ ایسا معاملہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جائیں, سڑکوں میں اس تعلق سے گفتگو کریں اور اس کے معاملے کو بادشاہ کی مجلس میں لے جائیں. یہ والی مصر سمجھتا تھا, اس لیے اس نے چپکے سے, قرآن کہتا ہے کہ اس نے بعض ہوشیار سمجھدار لوگوں سے گفتگو کی ہے نا. اس میں ہمارے لیے ڈائریکشنز یہ ہیں, ہدایت یہ ہے کہ ایسے معاملات کو چھپ چھپ کے حل کرنا ہے. یہ نہیں کہ کھلم کھلا. بعض گھرانوں میں دیکھتے ہیں جھگڑا ہو گیا تو سڑک میں اتر آتے ہیں ہے نا, اور اندر کی باتیں بھولے سب کے سامنے چھنتے رہتے ہیں. ایسے معاملے کا حل نہیں ہوتا, ایسے تو دشمنی بڑھتی ہے. معاملہ چاہے جتنا بھی سنگین ہو اس پر پردہ ڈالیں اور حل نکالنے کی کوشش کریں. اور ساتھ یہ بھی جان لیجئے بعض معاملات میں لوگ ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن حق کس کے پاس ہے, کون ظالم ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. غلطی کس کی ہے یہ تو جاننا بہت ضروری ہے. بعد میں اس کے مطابق اس آدمی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا, لیکن غلطی کس کی ہے اور کون حق پر ہے یہ جاننا ضروری ہے. یہی کام والی مصر نے کیا. اس نے عقل مندوں کو جمع کیا, بعض خاص لوگوں کو, اور ان سے اس نے مشورہ پوچھا. تو ان میں ایک آدمی جو انتہائی ذہین تھا, اس نے صاف صاف معاملہ سنتے ہی کہہ دیا کہ دیکھو بھائی معاملہ آسان ہے. تم قمیص کو دیکھو, اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی ہے. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے اور تمہاری عورت نے غلطی کی ہے. ایک ہی جملے میں اس نے جواب دے دیا. تو والی مصر کو یہ معاملہ سمجھ میں آیا, تو اس نے فوراً قمیص منگایا تو دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. تو فوراً زلیخا کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم, یہ تو تم لوگوں کی سازش ہے جسے تم لوگوں نے رچا ہے. یہ تمہاری سازش ہے جسے تم نے رچا ہے. تم غلطی پر ہو, وہ حق پر ہے. یہ کہہ کے والی مصر نے اس عورت کا معاقبہ نہیں کیا, یعنی اس کا مواخذہ نہیں کیا, اسے مارا نہیں, پیٹا نہیں, بلکہ نصیحت سے کام لیا. پہلی غلطی تھی تو نصیحت سے کام لیا, کہا کہ جاؤ تم توبہ کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے.
توبہ کرنے والوں کے توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ والی مصر پبلک ایجپٹ کی پبلک قبطی، ان لوگوں کے پاس توحید کی نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تو یہاں پر استغفار توبہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بعض اچھی باتیں تھیں، ان میں سے اللہ ایک کو ماننا لیکن عبادت میں سب کو شریک کرنا، یہ تو ان کے پاس تھا۔ نمبر 2، جیسے استغفار، توبہ، گناہ کی معافی، یہ سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایسی چند باتیں ان لوگوں کے پاس تھی، تو اس لیے اس والی مصر نے کہا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، بلا شبہ تم غلطی کرنے والی ہو، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ آیا گیا، ختم ہوا۔ اب معاملہ ایوانے سے نکل کر، یعنی پیلس سے نکل کر سڑکوں میں پہنچ گیا، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو نوکر چاکر تو تھے، ملازمین تو تھے ادھر، تو ان کے ذریعے سے بات دھیرے 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 پوری بستی میں پھیل گئی، اور بستی میں یہ چہمگوئیاں چلنے لگی کہ اصل غلطی اس عورت کی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ یہ پوری بات بستی میں پھیل گئی۔ اب بات پھیلی، لوگوں تک گئی، لوگوں نے اس تعلق سے گفتگو کیا۔ اب دھیرے دھیرے معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ اب زلیخا کے کانوں میں بات آنے لگی کہ شہر بھر کے لوگ، ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گیا ہے کہ سب اسی کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں، سڑکوں میں، نکڑوں میں، کوچوں میں، سب جگہ اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اب تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو یہ عورت جو کہ ایک ذہین عورت تھی، اسے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے غلطی کی وجہ سمجھانے کے لیے ایک ترکیب اس نے سوچی۔ اس نے کیا کہ شہر کے جتنے بھی بڑے گھرانوں کی بڑی عورتیں تھیں، سب کو اس نے دعوت دی، سب کو بلایا اور سب کو مجلس میں بٹھایا، اور سب کے ہاتھوں میں سیب تھما دیے، پھل تھما دیے، اور سب کے ہاتھوں میں چھری دے دی، اور گفتگو کرتی رہی۔ دوران گفتگو اس عورت نے اچانک یوسف سے کہا کہ یوسف اب تم نکل کر ان کے سامنے آؤ۔ تو جب یوسف ان کے سامنے نکل کر آئے، یہ عورتیں جو چھری تھامی ہوئی پھل کاٹ رہی تھی، یوسف کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی آدھی خوبصورتی دی تھی۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اگرچہ کہ وہ سانولے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، کیونکہ ان کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو سب سے زیادہ آدم علیہ السلام خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی آدھی خوبصورتی دی گئی تھی۔ تو یہ خوبصورتی، یہ حشاش بشاش چہرہ اور یہ مضبوط جسم، یہ دیکھ کر یہ عورتیں ششدر ہو جاتی ہیں، سراسیمہ ہو جاتی ہیں، وہ چھری سے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں۔ قرآن نے تفصیل بتائی ہے، وہ چھریوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہے، ہاتھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، بعد میں انہیں ہوش آتا ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تو اس عورت نے کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ، یہ وہی ہے جس تعلق سے تم مجھے تانا دے رہے ہو، جس تعلق سے تم مجھے تانا دے رہے ہو وہ یہی لڑکا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، اگر وہ میری بات نہیں مانا تو وہ جیل جائے گا، یا تو پھر اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ ابھی اس عورت نے توبہ نہیں کیا، اس کے شوہر نے، والی مصر نے کہا کہ توبہ کر لو، لیکن یہ عورت کی نیت ابھی نہیں بدلی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا اور یہ جیل جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر زور ڈالا گیا، دھمکی دی گئی، جیل کی دھمکی دی گئی، کہا گیا کہ تم ہمیشہ قید خانے میں سڑتے رہو گے اگر تم میری بات نہیں مانو گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا، ایک ایسا جملہ کہا جسے ایمان والا سن کے اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ جتنی بھی دقتیں جھیلے اس کے لیے اللہ کے پاس اسے اجر ہے۔ کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہا کہ اے اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کے طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، جس کے طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اے اللہ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ہو سکتا ہے ان کے طرف مائل ہو جاؤں اور میرا شمار جاہلین میں سے ہو جائے۔
اور میرا شمار جاہل لوگوں میں سے ہو جائے. یہاں پر 2-3 باتیں غور کرنے کی ہے. پہلے انہوں نے یہ مانا کہ میں انسان ہوں, میرے اندر کوتاہی ہے, میں انسان ہوں, میرے اندر خامی ہے, میں ایسے مکر اور فریب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی مدد نہ آئے. اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے ایمان پر غرور نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں, میں بہت بڑا ایمان کا پہاڑ ہوں, کیسی بھی آزمائش میں جھیل سکتا ہوں. یہ کہنا ایمان کے خلاف ہے. جب تک کہ ایمان والے کو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ملتی, وہ اس کے ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہے آدمی کسی بھی لیول کا ایمان رکھتا ہو, اسے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, صاف کہا کہ اگر اے اللہ تو ان کے مکر کو مجھ سے پھیر نہ دے تو میں وہ غلطی میں گر جاؤں گا, میں غلطی کر بیٹھوں گا. تو اپنی کمی, اپنا ضعف کا انہوں نے اعتراف کیا, اپنی کمزوری کا اعتراف کیا, جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. یاد رکھ لیجئے, جب بندہ اپنی کمزوری کا اقرار اللہ کے سامنے کرتا ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی غلطیوں کو معاف کر دیے. تو یوسف علیہ السلام نے یہی کیا. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء, ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کے مکر کو ان سے دور کر دیا. انہوں نے 1000 کوشش کی لیکن یوسف ٹھسے مس نہیں ہوئے. ان کی کیا کیا کوشش رہی ہوں گی اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے, لیکن ہم بحیثیت عقل مند اس واقعے کے گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس حالات کو ریڈ کر سکتے ہیں. ایک بادشاہ کا پیلس اور ایک ایسی عورت جو سارے اسٹیٹ کی لیڈی ہے نا, اور اس کے پاس پوری طاقت ہے, اس کے پاس ملٹری ہے, اس کے پاس آرمی ہے, اس کے پاس پولیس ہے, پوری طاقت ہے, اور اس نے اسے کیسے کیسے مجبور نہیں کیا ہوگا, یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے قرآن نے نہیں بتایا. عقل مند اشارے سے سمجھ سکتا ہے. پوری کوششیں ہوئی لیکن وہ ڈٹے رہے, ڈٹے رہے. ہو سکتا ہے کہ ان کوششوں میں سے ایک کوشش کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اس کے علاوہ اور بھی کوششیں ہوئی ہوں گی, لیکن یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بالکل محفوظ اور مصون رکھا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ لوگ کوشش میں ہار گئے, اب تعجب کی بات یہ ہے, والی مصر کو معلوم ہے کہ یوسف حق پہ ہے, لیکن ان کی جو زوجہ تھی یہ ان کے آپے سے باہر تھی, ان کے قابو سے باہر تھی, اور وہ صاحب خاموشی سے دیکھ رہے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے خود اپنے شوہر پر زور ڈالا, یعنی والی مصر پر ان کی بیوی نے زور ڈالا, اور اس کے بعد یوسف کو جیل جانا پڑا علیہ السلام. قرآن کہتا ہے ثم بدا لہم, بعد میں ہوا یہ کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بہتر یہ ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ جو تہمتیں یا پھر جو چہمہ گوئیاں افواہیں شہر میں اڑ رہی ہیں وہ تو کم ہو جائیں, ہے نا. تو یہ لوگ حالات کے مد نظر مجبور ہوئے اور انہوں نے یوسف کو اٹھایا, انہیں قید خانے میں ڈال دیا, سنگ لاخوں کے پیچھے ڈال دیا. اب یوسف علیہ السلام جیل چلے جاتے ہیں. حق بولنے پر جیل جانے میں کوئی اب نہیں, حق بول کر جیل جانے میں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نا. ایسے آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اکیوزڈ ہے, یہ تو جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے, یہ تو اندر گیا ہوا آدمی ہے. اس آدمی کے لیے عزت کی بات ہے کہ اس نے حق کو سنایا, حق گوئی کی بنیاد پر جیل گئے. اس آدمی کو تو فخر کرنا چاہیے, ہے نا. جیل چور بھی جاتا ہے, ڈکیتی بھی جاتا ہے, بدچلن بھی جاتا ہے, ہر قسم کا آدمی جیل جاتا ہے, اچھے بھی لوگ جیل میں جاتے ہیں. اور یہ اچھے لوگوں کی سنت کا آغاز یوسف علیہ السلام نے کیا, حق بول کر یہ جیل چلے گئے اور جیل کی تکلیفوں کو برداشت کیا, جیل کی پریشانیوں کو جھیلتے رہے. اب جیل میں انہوں نے ایک مدت کاٹا اور جیل میں رہے, اور بار بار زور دیا گیا کہ مان لو, لیکن انہوں نے کہا کہ ماننے کیا ممکن نہیں, یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اسے مان لیں, جیل ہمارے لیے ٹھیک ہے, اور جیل ہی میں رہے. تصور کریں ایک ایسا بچہ جس نے ایوانے میں پرورش پائی, اس کا غذا اور اس کا رہنا سہنا, پہننے کا لباس ہم تصور کر سکتے ہیں, زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کی نوجوانی کا مرحلہ جیل کے قید خانے میں سنگ لاخوں کے پیچھے بتایا جا رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں اور جیل میں نبی ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر انہیں نبوت مل گئی تھی,
ہے نا. اب یہاں پر وہ معاملہ فہم ہو گئے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ کافروں کے درمیان، مشرکین کے درمیان انہیں رکھتے ہوئے انہیں نبوت بھی دی جا رہی ہے، انہیں خواب کی تعبیر بھی سکھائی جا رہی ہے، حکمت کی باتیں بھی انہیں سکھائی جا رہی ہیں، انہیں دعوت کیسے دیں وہ بھی سکھائی جا رہی ہے. وہ ایک اکیلے ہیں. اللہ اکبر. لیکن عین ممکن ہے کہ ایک نبی جسے اللہ نے ہدایت دی، اسے علم دیا، وہ خاموش بیٹھا رہے. یہ تو ممکن نہیں. ضرور انہوں نے سڑکوں میں، بازار میں لوگوں سے انہوں نے دعوت کا کام کیا ہوگا، کئی لوگوں کو مسلمان بنائے ہوں گے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. ان کی دعوت کی سرگرمیاں جاری تھیں. لیکن قرآن چونکہ ایک دوسرے ناحیے سے گفتگو کر رہا ہے تو قرآن نے اس تفصیل کو نہیں بتایا. ورنہ بحیثیت نبی یہ ممکن نہیں کہ وہ صرف ایک کی نوکری کرتے بیٹھے رہیں. انہوں نے جب جب بھی موقع ملا اللہ کے دین کو سنایا. یہی حق بات ہے. جب جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اللہ کے دین کو پیش کیا. اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہوا یہ کہ جیل میں چلے گئے. اب جیل میں ایک مدت گزاری اور جیل میں ان کی عبادت، ان کی راست بازی، ان کی گفتگو، ان کے اخلاق. اب جتنے بھی لوگ تھے سب ان کے اخلاق سے متاثر، سب ان کی اچھائی سے خوش. اب اچانک ہوتا یہ ہے کہ دو لوگوں کو لا کر قید میں پٹکا جاتا ہے. دو آ کے ان کے سامنے گرتے ہیں اور انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی سیل میں انہیں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا. دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کچھ اور ہے، گفتگو کا انداز کچھ اور ہے، بات چیت صاف، کوئی اس میں لف و دوران نہیں، کوئی اس میں جو ہے غلط سلط بات نہیں، جھوٹ نہیں، یعنی انسان فرشتہ ہے جو زمین میں چل رہا ہے. تو ان دونوں نے انہیں بڑے غور سے دیکھا یہاں تک کہ ان کے وہ گرویدہ ہو گئے. اب ان کے ساتھ ہو رہے. اب ہوا ایک دن یہ کہ ان دونوں نے ایک رات ایک ایسا خواب دیکھا جو بڑا ہی انوکھا اور غریب تھا. دوسرے دن اٹھتے ہیں اور اٹھ کر یوسف کے پاس دوڑ کر آتے ہیں علیہ السلام. آ کر کہتے ہیں کہ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف آپ خواب کی تعبیر بتائیے. ہم آپ کو تو بڑے ہی اچھے آدمی کے طور پر دیکھتے ہیں، آپ تو بڑے صالح آدمی ہیں. ہم نے کل رات بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا. اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو انگور کا جوس پلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر میں ایک ٹوکری ہے، اس میں کچھ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو اوپر سے پرندے آ کر ان روٹیوں کو چھین چھین کر اڑ رہے ہیں. اصل میں یہ بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، دیکھیے ایک ہے والی مصر جس سے یوسف علیہ السلام دو چار ہیں. یہ مصر سٹی کے میئر ہیں، مصر سٹی کے گورنر سمجھیے. ایک پورے مصر کا بادشاہ ہے. اس زمانے میں یہ نارتھ مصر تھا. یہاں پر بعض عرب قبائل بھی تھے اور قبطی ایجپشنز بھی تھے. اب وہاں پر یہ بادشاہ کی حکومت تھی. اب وہاں پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس بادشاہ نے پورے مصر کو اپنے ڈومینیشن میں رکھا ہوا تھا. اس میں یہ ایک سٹی جو مین سٹی تھی جس کے یہ گورنر تھے جنہیں والی مصر، جسے عزیز مصر قرآن نے کہا. اسے اچھی طریقے سمجھ لی تاکہ بات آپ کو سامنے سمجھ میں آئے. تو اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو دو بندے تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، یہ اصل میں بادشاہ کے، پورے مصر کے بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے. ایک آدمی بادشاہ کے لیے شراب کا انتظام کرتا تھا، ایک دوسرا آدمی بادشاہ کے کھانے کا انتظام کرنے کا ذمہ دار تھا. یہ دو خاص بادشاہ کے لوگ تھے. لیکن ان دونوں سے غلطی ہوئی تو بادشاہ نے بطور سزا ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا. تو قید میں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. تو اہل تفسیر نے اس خواب کی تفصیل بیان کی. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 3-4 چھڑیاں ہیں، اس میں سے پتے نکل آئے ہیں، ان چھڑیوں کو وہ نچوڑ رہا ہے، اس میں سے رس جو نکل رہا ہے وہ ایک گلاس میں پڑا ہوا ہے. اب یہ گلاس اٹھا کے وہ اپنے بادشاہ کو دے رہا ہے. یہ خواب کی تفصیل ہے. اب دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر 3 ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، ہر ٹوکری میں ڈھیر ساری روٹیاں ہیں. اوپر کی جو ٹوکری جس تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے، اس ٹوکری میں جو روٹیاں تھیں وہاں پر پرندے آ کر ان روٹیوں کو لے اڑا رہے تھے. یہی خواب کی پوری تفصیل اہل تفسیر نے بیان کی. تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے طور سے خواب کی سمجھ عطا کی تھی.
اور اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر ایسی سمجھائی تھی اور ایسا اللہ نے سکھایا کہ ان کی کوئی بھی خواب کی تعبیر غلط ثابت نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈھیر سارے خوابوں کی تفسیر سنائی، تعبیر سنائی، جو کہ سچ ثابت ہوئی. اور میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو کہ صحیح حدیث ہے. شیخ البانی اور دوسرے اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا. وہ حدیث میں آتا ہے الرؤیا علی رجل الطائر. یہ جو خواب ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے، اس کے پیر میں چند چیزیں ہیں، وہ اگر چھوڑے گا تو سیدھے زمین میں گریں گی، ہے نا، سمجھے کہ پتھر، وہ اوپر سے چھوڑے گا تو سیدھے زمین میں پتھر گرے گا. بالکل خواب کی ایسی مثال ہے. وہ گویا کے پرندے کے پیر میں ہے، اگر کسی نے اس کی تعبیر سنائی تو یہ گر جاتا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے تعبیر سنائی. اس لیے خواب ہر ایرے غیرے نٹو خیرے سے نہیں سنانا ہے نا. میں خواب دیکھا یہ اس کی کیا ہے، ہر آدمی سے نہیں سنانا ہے. اور بعض لوگوں کی غلط عادت ہوتی ہے کہ انہیں روز خواب پڑتا ہے نا، روز انہیں خواب پڑتا ہے، وہ خوابوں کی دنیا ہی میں رہتے ہیں. یہ بھی ایگزیجریشن ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خواب سچے خواب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الرؤیا صالحہ، یہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. اچھے خواب جو ہوتے ہیں یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک خیالی خواب آتے ہیں جنہیں آدمی دن میں دیکھا ہوتا ہے، کسی کے تعلق سے کچھ سوچا ہوا ہے کہ آج وہ فلاں ہوٹل میں بریانی کھائے گا، فلاں چیز کھائے گا، اور جب لیٹتا ہے تو بالکل پورا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے نا. تو یہ جو غیر شعوری طور پر اس کے ذہن میں جو باتیں داخل ہو گئی وہ بھی آدمی دیکھتا ہے. اسے کہتے ہیں اضغاث احلام، اسے کہتے ہیں احلام جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. آدمی نے جو دیکھا دن میں یا پھر سوچا یا پھر کرنا چاہتا ہے نا، وہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. لیکن ایک خواب ملک کی طرف سے ہوتا ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے، اور ایک قسم کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس میں ڈرانا ہوتا ہے، اس میں بہکانا ہوتا ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کوئی برا خواب دیکھا اسے چاہیے کہ اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے پناہ مانگے اور کروٹ بدل کے سو جائیں. وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ہے نا. واویلا نہ اٹھائیں، سب کو فون ڈال کے میں خواب دیکھا ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. برا خواب ہو گیا، آپ دعا کریں اللہ سے اور یہ مانگیں کہ اللہ اس کی برائی سے بچائیں. آپ نے اچھا بھی خواب دیکھا ہے، اس کے لیے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خواب ہے الحمدللہ کہیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ وہ ہو جائیں، بس، ہے نا. خواب کی دنیا میں ہمیشہ رہنا، اسی کو لے کر سب کچھ چلاتے رہنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ منہج نبوی نہیں ہے. لیکن سچے خواب ہوتے ہیں، اور جو خواب بار بار آدمی کی زندگی میں آئے اور جو خواب وہ آدمی راتوں کی نیندوں میں گہرائیوں میں دیکھتا ہے، ایسی خوابیں عام طور پر سچی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی سمجھ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے صحابہ کے ان کے خوابوں کی تعبیر سنائی جو بالکل سچی ثابت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے سچے خواب دیکھا کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے نبوت کا 46واں یعنی 46th پارٹ ہے یہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو سنا. اب جب دیکھا کہ دونوں ایک سوئی کے ساتھ ان کی بات سن رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں آدمی کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. اس سے کوئی بہتر موقع نہیں ہوتا جس میں سننے والا آپ کو سن رہا ہے اور وہ آپ کا گرویدہ ہے اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے جس میں ایک داعی اللہ کی دعوت کو پیش کر سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی اس آدمی کی بات سے کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے کہ جو زبان کھولے تو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں اللہ کا مسلمان ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دونوں ان کی طرف ایک سوئی کے ساتھ مائل ہیں، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ انہیں سن رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، پہلے تو اطمینان دلا دیا، کہا کہ دیکھو جو 12 کا کھانا آنے والا ہے، دوپہر کا جو کھانا آنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں. انہیں اطمینان دلا دیا. ایسا نہیں کہ اگر دعوت کی بات شروع کرے یہ دونوں ڈائیورٹ ہو جائے، ہم نے ایک پوچھا جواب ایک دے رہے ہیں، یہ ان کے دل میں نہ آ جائے. اس لیے پہلے انہیں بتا دیا کہ بھائی جواب تمہیں ملنے والا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. یعنی یہ یقین دلا دیا کہ کھانا جو آنے والا ہے اس سے پہلے تمہارے سامنے تمہارے خوابوں کی تعبیر موجود ہوگی.
اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یوسف علیہ السلام نے یقین دلانے کے لیے کہ ان کی بات سچی ہونے والی ہے، یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آج کھانے میں تمہیں کیا دیا جانے والا ہے، یہ انہیں بتا دیا تھا کہ میٹھا کی کھٹا گرم کی کیا چیز آپ کو آنے والی ہے، انہوں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا کہ آج آپ کو لنچ میں یہ سرو کیا جانے والا ہے، انہوں پہلے بتا دیا۔ بعض مفسرین کا یہ ان کی رائے ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے انہیں یقین دلا دیا کہ تمہارے سامنے خواب کی تعبیر آنے والی ہے، اور میں جو خواب کی تعبیر سناتا ہوں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بات کہی، بالکل کہی، تاکہ ان کے اندر پورا اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ فخر اور غرور کا باعث نہیں کہ بھائی میں بہترین تعبیر سنا سکتا ہوں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہ خاموشی سے ان کی بات سنیں، کیونکہ وہ اب ایک اہم بات بتانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پہلے تو کہا کہ میں اتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں میرے آبا و اجداد کے دین میں ہوں، میں ابراہیم کے دین میں ہوں، اسحاق کے دین میں ہوں، اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہوں۔ میرا تو دین بڑا عظیم دین ہے، میرا دین بڑا ہی پاک ہے۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو قید میں لوگ تھے ان کے اخلاق سے وہ بڑا تعجب کرتے تھے، تو بتا دیا کہ بھائی میرے اندر جو بھی اچھائی ہے اس لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کی تباہ کرتا ہوں، اللہ کے دین کی تباہ کرتا ہوں۔ اور ہم بڑے خاندان سے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، شرک کی کوئی بو باس ہمارے قریب نہیں آتی۔ پہلے بتا دیا کہ کس ملت میں ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں، اور یہ کیسے توحید پر عمل کرتے ہیں اور کیسے شرک سے بری ہیں، ایک آیت میں پوری بات بتا دی۔ اس کے بعد کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانوں کے دوستو، ہے نا، کتنا اچھا اسلوب۔ دیکھیے داعی کو اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے بتا دیا سامنے والا فوراً بدل جائے، ہے نا، ان کی بات سنتے ہی وہ بدل جائے۔ اگر وہ نہیں بدلے تو یہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتایا کیوں نہیں مان رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کی مثال ایک مارکیٹنگ ریپرزنٹیٹیو کی طرح ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جو آدمی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتا ہے اس کو اگرچہ کہ وہ ظالم ہو اپنے علاقے میں، اگرچہ کہ وہ انتہائی منہ پھٹ ہو، لیکن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو پورے ادب کے ساتھ آتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کے دل کو نرم کریں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچیں۔ صحیح ہے کہ غلط؟ ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ اس کا پروڈکٹ بک جائے۔ تو داعی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے اخلاق کو موم بناتا ہے، اپنی زبان کو نرم کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، کیونکہ وہ اب اللہ کا دین پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ کا دین اس کے اخلاق کی وجہ سے رد نہ ہو جائے، یہ اسے خوف ہوتا ہے، جو کہ آج ہم مسلمانوں کو بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہی ختم کر دیا کہ غیر مسلمان جب ہم دیکھیں گے، غیر مسلمان جب ہم ہی دیکھیں گے تو ہمارے دین کے تعلق سے کیا تصور لیں گے، اور ہمارے دین کا ہم کیا صحیح ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اس تعلق سے ہم لوگ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی پنجہ بٹھاتے ہیں تو کبھی کھلم کھلا ناچتے ہیں اور کبھی کھلم کھلا بے حیائی کرتے ہیں۔ انہیں مسلمان ہونا، اسلام میں رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھ لیجئے، ایسے لوگوں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد اسلام کی نعمت سے محروم ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہیں، ہم میں ان میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، ایک ہی تو ہیں، تو پھر کیا دین، کیا نماز، کیا روزہ، کیا توحید، کچھ بھی تو فرق نہیں ہے۔ اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، جو نعمت کا احساس کرتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو دیکھنے کے باوجود وہ آگے بڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے کتراتے ہیں۔ تو آدمی جب اسلام پیش کرے، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو پسندیدہ بنائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ساتھیوں کہا، نبی ہے یہ تو کون ہے، یہ تو نوکر چاکر تھے۔ انہیں کہا کہ تم میرے ساتھی ہو، ہم دونوں برابر ہیں، تاکہ بات میں وزن ہو، تاکہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بڑے گھرانے کا ہے، یہ اپنی بات ٹھوپنا چاہ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، کہا یا صاحب السجن۔ پھر کہا، اس کے بعد دیکھیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پہلا سوال کہا کہ مختلف خدائیں بہتر ہیں کہ ایک اللہ بہتر ہے، مختلف خدائیں بہتر ہے کہ ایک اللہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام
کہا الواحد القہار، یہ ایک اللہ جو زبردست ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے رحمان رحیم نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ جو انتہائی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا الواحد القہار، ایک اللہ جو انتہائی قہر والا ہے، غصے والا ہے، زبردست ہے۔ اب اہل تفسیر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی صفت کو یہاں کیوں بیان کیا؟ اگرچہ کہ دوسری صفتیں تھی جو بیان ہو سکتی تھی، لیکن ان صفتوں کے درمیان ایک ایسی صفت کا انہوں نے انتخاب کیا جس میں جلال، غصہ، ڈراونا ہے۔ وہ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ ان میں سے ایک آدمی سولی پر چڑھنے والا ہے، اس کے لیے آخری موقع ہے توبہ کر لیں، ہے نا؟ ایسے موقع پر ڈرانا زیادہ مناسب ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی صفت قہار کا استعمال کیا۔ اگر یہ دونوں ان کے لیے مہلت اور ہوتی تو یوسف علیہ السلام وہاں پر رحمان رحیم کا ذکر کرتے۔ تو ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مختلف خدائیں بہتر ہے کہ یہ ایک زبردست اللہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی شرک کو نازل نہیں کیا، کبھی بتوں کو نازل نہیں کیا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، وہ تو بعض نام ہے لوگوں نے دے لیا ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ایک اللہ ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، تو توحید کا پیغام سنایا۔ دونوں کے سینے توحید سے منور ہو گئے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے حق میں اب موت کا فیصلہ ہونے والا ہے اس نے تو توبہ کر لیا تھا، اب جو بچنے والا تھا اس کے حالات بدل گئے تھے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب انہوں نے توحید کا پیغام اچھے طور سے سنا دیا، بہترین انداز سے پیش کر دیا، کیونکہ فرسٹ اٹمپٹ اچھا ہونا چاہیے۔ دعوت میں جب بھی آپ کسی سے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو کہ یا پھر بگڑا ہوا مسلمان جس کے پاس شرک و بدعات کا بھرمار ہے، دو بھی ہوں، ان کے ساتھ پہلا اٹمپٹ اچھا ہونا چاہیے۔ پہلا اٹمپٹ جھگڑوں میں نہ جائیں، تو میں نہ چلے جائیں، تو اس کے بعد آدمی اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا اٹمپٹ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلا اٹمپٹ کیا اور بھرپور انداز سے کیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب سن لو، ابھی کھانا آنے والا ہے، مختصر سن لو کہ تم میں سے جو آدمی نچوڑ رہا تھا وہ آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب جس کے سر پر ٹوکریاں تھی اور وہاں سے پرندے نوچ نوچ کر اڑ رہے تھے، جان لو کہ اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس طرح سے تم پوچھ رہے ہو، ہونے والا ہے بس۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جس کے تعلق سے انہیں امید تھی کہ یہ بچ جائے گا، تو اسے کہا کہ تم جاؤ تو تمہارا جو بادشاہ ہے اس کے پاس ہمارا ذکر کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یوسف نے نہیں کہا ہوتا تو جیل سے فوراً نکل جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے، انہوں نے تو مدد تو نہیں مانگی، کہا کہ یاد دلا دینا۔ اور نبی اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس آدمی کو شیطان نے بھلا دیا۔ اتنا بڑا واقعہ، خواب کی تعبیر، زبردست واقعہ، یہ تو کوئی بھول نہیں سکتا ہے نا، لیکن شیطان نے اس صاحب کو بھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلے، ایک کو سولی میں چڑھا دیا گیا جیسے خواب تھی، اور اس کے بعد ایک صاحب کو بالکل دوبارہ بادشاہ نے اسے اسی پوسٹ میں ریٹین کیا جس پوسٹ میں وہ ہوا کرتا تھا، بلکہ اس سے قریب۔ اب بادشاہ نے اسے کیوں سولی پر چڑھایا، اب یہ واپس کیسے چلا گیا، دونوں کی تو غلطی تھی، اس تعلق سے قرآن خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ رہا ہوگا، اس میں دونوں پر شک رہا ہوگا، بعد میں معلوم ہوا کہ ایک نے غلطی کی تو اسے سزا دی گئی، اور جو آدمی بری تھا تو اسے بادشاہ نے چاہا کہ اور قریب کر لے، اس پر تو ظلم ہوا ہے، تو بادشاہ نے بالکل قریب کر لیا، اور یہ صاحب گئے اور بادشاہ کی خدمت میں رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ چند سال اس نے بھلا دیا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ 7 سال، 9 سال، 10 سال تک ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، اس آدمی نے بادشاہ کے پاس ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب 10 سال یا پھر 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو کیا کچھ نہیں کیے ہوں گے، قرآن زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ دلاسا دینا تھا کہ دیکھو، ہے نا، بچانے والے تو ہم ہیں، تم مکے میں ہو تو تمہیں بچانے کا کام تو ہمارا ہے، تمہیں قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، تمہارے خون کے پیاسے ہیں، لیکن تمہارے بچانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے، اس تعلق سے تم بے فکر رہو۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ اب جو آدمی باہر نکل گیا تھا خواب سے، قید خانے سے، اب وہ گیا بادشاہ کے پاس رہا، مصروف ہو گیا۔
اچانک ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا. دوسرے دن بھڑک کر پریشان ہو کر مجلس میں آتا ہے, اپنے منسٹرز کو جوڑتا ہے, جوڑ کر کہتا ہے کہ اے میرے منسٹروں, میں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گایاں ہیں اور 7 دبلی گایاں ہیں. یہ جو موٹی گایاں ہیں یہ دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور اس کے بعد میں 7 ہرے بھرے بالیاں اور 7 سوکھے بالیوں کو دیکھ رہا ہوں. یہی خواب کا پورا پکچر ہے. اب ادھر پر 7 گایاں ہیں, موٹی ہیں, دبلی ہیں, 7 بالیاں ہیں, سوکھی ہوئی ہیں, نرم ہیں. بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات, اور بادشاہ اسے یقین تھا کہ یہ خواب کا کچھ معنی ہے. عام طور پر جو آدمی خواب دیکھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس خواب کا کچھ معنی ہے, اگرچہ کہ وہ سمجھتا نہیں, لیکن اگر خواب سچا ہو تو اس دیکھنے والے آدمی کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اس کا کچھ معنی ہے, اس لیے وہ کبھی کبھار بار بار دیکھتا ہے اسے. تو بادشاہ نے جب خواب پیش کیا تو جتنے بھی عقل مند منسٹرز بیٹھے تھے سبوں نے کہا قالوا اضغاث احلام, یہ تو تیسری کیٹیگری جو خواب کی ہے, ادھر ادھر کی باتیں جو آ جاتی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں, اس قسم کی خواب ہے, اس کا کوئی معنی نہیں. سبوں نے مار کے اڑا دیا. تو لیکن بادشاہ کے دل میں خلش تھی کہ نہیں اس کا کچھ معنی ہے. سبوں نے مل کے کہا کہ اس کا کوئی معنی نہیں, بادشاہ نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی معنی ہے. تو بادشاہ یہی سوچ رہا تھا کئی دنوں تک اس کا معنی کیا ہے, کیونکہ اس نے خواب بالکل پکچر کلیئر دیکھا تھا, ہے نا, تو اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. تو بادشاہ یہی سوچ رہا تھا. تو اتنے میں جب یہ بادشاہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا تو وہاں پر یہ صاحب جو شراب پلاتے ہیں, ساقی ادھر پہنچ جاتے ہیں شراب پلانے کے لیے. تو انہوں نے بادشاہ اور اس صاحب کی گفتگو سنی. تو بادشاہ نے کہا اچھا مجھے اب یاد آیا کہ اس خواب کی تعبیر سنانے والا تو ہمارے پاس ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسے ہی پیش آیا تو اس کی خواب کی تعبیر کی, یہ جو ہے جو ہو رہا ہے اس کی خواب کی تعبیر ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تو آپ لہٰذا مجھے اجازت دیں, میں جیل جاتا ہوں اور جا کر اس صاحب سے اس کی تعبیر پوچھتا ہوں. تو اس آدمی نے بادشاہ سے پلیٹ کیا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ جب آدمی اصرار کر رہا ہے, کہا کہ بھائی اسے قید خانے میں لے جاؤ اور جسے ملنا چاہتا ہے ملا دو. تو یہ جو ساقی تھا یہ سیدھے اندر جاتا ہے اور جا کر سیدھے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑتا ہے. اور یوسف علیہ السلام اتنی مدت کے باوجود وہی ہیں, ویسے ہی ہیں, اور جیسے تھے وہی ہیں, اور جیسے اس آدمی کو دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں. یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کیوں نے یاد کیوں نہیں دلایا, اور جیل میں سے کبھی بھی یہ پیغام نہیں پہنچایا کہ تم نے بھلا دیا کیوں. ایک تو اشارہ تھا وہ دینا چاہتے تھے, اس کے بعد یہ نبی کی شخصیت تھی کہ ان کے پاس بار بار ایک چیز پر اصرار کرنا ان کی شخصیت کی منافی تھی, تو خاموش رہے. تو اس صاحب نے کہا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے سچے. یہ قرآن کی تعبیر دیکھیے, اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن یہ جملے نہیں, یہ عربی نہیں, اس کے اندر تو پوری ویڈیو چلتی ہے. جو آدمی عربی زبان جانتا ہے اس کی جو ہے نو کو کارنر سے واقف ہے, اس کے رموز و اوقاف سے واقفیت رکھتا ہے, وہ تو پڑھتا نہیں, وہ تو دیکھتا ہے. تو قرآن کے اندر ایک مفسرین نے کہا تفسیر کرتے ہوئے, تو اس نے کہا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ اب کیمرہ سبا کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اب کیمرہ سبا کی طرف پلٹا دیا گیا ہے. جب وہ سورہ نمل کی تفسیر کر رہے تھے تو ملک سبا کی گفتگو ہوئی, تو تفسیر میں انہوں نے کہا انتقلت الکیمرہ الی سبا, کیمرہ جو ہے اب سبا کی طرف موڑ دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پورا ویڈیو ان کے سامنے چل رہا ہے. تو بالکل قرآن کا یہی اسلوب ہے. ایھا الصدیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی نے پوری نرمی سے کہا کہ یوسف اے سچے, ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, میں جانتا ہوں تم خواب کی تعبیر سنا سکتے ہو. یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے. یوسف نے کہا کہ کیا بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ 7 موٹی موٹی گایاں دبلی دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 نرم تر بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ تو یوسف علیہ السلام نے خواب سنا. یہ نہیں کہا کہ پہلے جاؤ کہو کہ مجھے باہر نکالو, مجھ پر ظلم ہوا ہے. خواب کی تعبیر, پوری حکومت پریشان ہے, بادشاہ پریشان ہے. اب اس کے بدلے یوسف علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ مجھے ایک پہاڑ سونا ہے تو بادشاہ دے دیتا, ہے نا. بادشاہ اتنا پریشان تھا اس خواب کو لے کر, اور یوسف علیہ السلام چاہتے تو پورے ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے اور ان لوگوں کو قید میں لاتے جن لوگوں جیسے قید میں گئے تھے, ہے نا.
خواب کی تعبیر چاہیے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان لوگوں کو قید میں لاؤ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور اس والی مصر کو اس کے پوسٹ سے ہٹاؤ کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ سب ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے تھے، لیکن نبی کی شخصیت تھی، مومن ذات تھی، وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں جانتی ہے نا، لوگوں کی ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا یہ ایپ کا کام ہے، اچھے لوگ نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سیدھے سیدھے خواب کی تعبیر سنائی اور اس کے بعد اس کا حل بھی سنایا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنے طرف بلاتا ہے اور یوسف علیہ السلام زبردست جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد واقعات کیسا رخ لیتے ہیں انشاءاللہ یہ پوری باتیں آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو میں ایک اعلان کر دیتا ہوں۔ اعلان یہ ہے کہ ہم مرکز کی جانب سے ڈائٹ نامی ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کورس کا نام ہے ڈپلوما ان عربک لینگویج اینڈ اسلامک تھیولوجی۔ اس کورس کے اندر انوکھا پن یہ ہے، نادر چیز اس کورس کے اندر یہ ہے کہ عربی زبان پوری پڑھائی جاتی ہے، پوری مکمل طور پر عربی زبان پڑھائی جاتی ہے، اور عربی زبان میں پختگی آنے کے بعد عربی زبان ہی سے علوم اسلامیہ کو پڑھایا جاتا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسری اسلام کی بنیادی چیزوں کو عربی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ کورس کی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، بالکل نادر چیز ہے۔ اس کورس کو ہر آدمی پڑھنا چاہیے، اس میں ہم نے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی، قید تو صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ ہو، محنت کرنے کی سکت ہو تو یہ آدمی اس کورس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کورس کے کئی بیچز ہم نے نکالے، ہم 2014 سے یہ کورس پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ کورونا کی وجہ سے بعض تاخیر ہوئی لیکن الحمدللہ دوبارہ چیزیں پٹری میں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ بڑا کورس ہے، 2-2.5 سال کا اس کا ڈیوریشن ہے، اس کی مدت ہے، تو ہم نے اس کورس کے لیے ایک پری ریکویزائٹ بنایا ہے، کیونکہ اس کورس جو 2 سال کا ہوتا ہے، 2.5 سال کا ہوتا ہے، شروع کرتے ہیں بعض راستے میں لوگ دم توڑ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کا ایک پری ریکویزائٹ بنایا جائے، یعنی ایک کورس پڑھنے کے لیے صلاحیت کی پیداوار ان کے اندر ہو جائے۔ تو اس کے اندر لکھنا عربی اور پڑھنا اور اس کے بعد بنیادی عقیدے کی باتیں، ان 3 چیزوں کو ہم نے اس پری ریکویزائٹ کورس میں رکھا ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا عربی خط لکھنا سکھایا جائے گا، اور عربی پڑھنا تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح اسلوب کے ساتھ۔ دیکھیے لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی بولنے کی بھی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اردو انداز ہوتا ہے، تمل کا انداز ہوتا ہے، سننے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو تمل ہے، اردو ہے، تو عربی کا اپنا سلینگ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں کوشش یہ کریں گے کہ ان کے اندر وہ سلینگ پیدا ہو جائے، وہ ایکسنٹ ان کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پہلے لکھنا سکھایا جائے گا، پھر پڑھنا سکھایا جائے گا۔ اب جب یہ آدمی 2 چیزوں کو اچھی طریقے سے سیکھ لے تو اس کے بعد انہیں اصل کورس کی طرف آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کورس کا آغاز انشاءاللہ 28 کو ہونے والا ہے، پہلے 17 کا ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک 10 دن کا ایکسٹینشن دیا ہے تاکہ مزید لوگ اس میں موقع مل لیں، اور جیسے ہی کورس شروع کر دیں گے تو پھر داخلے کا امکان نہیں ہے، پھر داخلے کا امکان نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔